پچھلے قصے کو دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ وہ کس طرح غور و فکر کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہتے، یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارا رب یاد کراؤ. ذکرنا ربنا، رب کی یاد دلاؤ. انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ اوہ تم اتنے غافل ہو، تمہیں رب کی یاد ہی نہیں آتی. کیسے جواب دیا ہوگا؟ وہ سمجھ گئے کہ عمر کیا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے تھے ان سے؟ کہ قرآن سنائیں. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اچھی آواز میں یا اچھے انداز میں قرآن کو سنا جاتا ہے تو اس سے رب کی یاد اور زیادہ اچھی طرح بھی آتی. فَيَقْرَؤُ، تو وہ پڑھا کرتے. وَهُمْ يَسْمَعُونَ، اور وہ سب سنتے تھے. وَيَبْكُونَ، اور سب روتے تھے. تو اجتماعی طور پر بھی اچھی قرات کو سننا اور مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا اور پھر رونا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے. ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما من آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں کوئی آیت ایسی نہیں الا وانا عالم، مگر یہ کہ میں جانتا ہوں، یعنی اس کے بارے میں، این نزلت، کہاں اتری، وفی من نزلت، اور کس کے بارے میں اتری، ومتی نزلت، اور کب اتری، وہل نزلت بلیل او نہار، اور کیا یہ آیت دن کو اتری یا رات کو اتری. اتنا جاننے کے باوجود ولو کنت اعلم منی بکتاب اللہ، اگر مجھے پتا چلے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کس کو آتی ہے، کون جانتا ہے، اور وہاں تک جانے میں اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں تو بھی میں سفر کر کے جاؤں گا اور اس سے جا کر سیکھوں گا. یہ ہے صحابہ کی عاجزی اور علم کی طلب اور حرص. کیا ہم پہلے درجے پہ ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتی ہوں کہ کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری، کب اتری، دن کو اتری یا رات کو اتری؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود قرآن سیکھنے کے بارے میں ہمارا شوق، طلب، تڑپ کتنی کہ مجھے جو بھی خرچ کرنا پڑے، جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، میں اٹھاؤں گی اور سیکھنے کو جاؤں گی. صحابہ کرام میں اور ہم میں یہ فرق ہے، اور وہ اپنے اقوال میں سچے تھے، بہت سچے تھے. تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی سیکھنے میں اور کسی سے بھی سیکھنے میں جو واقعی صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھتا ہو، اس سے سیکھنے میں کبھی بھی شرم، حیا، جھجک محسوس نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے غور و فکر نہیں ہوتا، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار سیکھنا پڑتا ہے. اور قرآن مجید تو ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل نیا ہے. یعنی میں نے جب بھی پڑھا اور جب بھی پڑھایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نئی بات سمجھ نہ آئی ہو. ہر دفعہ نئی بات سمجھ آئی. ہر دفعہ سچویشنز بھی چینج ہوتی ہیں زندگی میں، ہماری عمر، تجربہ، ذہنی حالت، ماحول، حالات، اور پھر اس میں نئی رہنمائی ملتی ہے، نیا میسج ملتا ہے. تو اگرچہ ہم آج کل یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو اس صورت پر خاص طور پر غور و فکر کرنا یہی نہ چھوڑ دیجئے، بلکہ ہر جمعے کو کوشش کیجئے کہ یہ سلسلہ غور و فکر کا جاری رہے، کیونکہ یہ صورت ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے تک کے لیے روشنی کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث ہے، اور خصوصی طور پر مختلف طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری. تو چلیے چند ایک لیسن دیکھ لیتے ہیں. تو اس واقعے سے شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے
اس آیت سے کیا سبق سیکھا آپ نے؟ صرف اللہ ہی کا سہارا مانگنا چاہیے. اصحاب کہف نے، یعنی وہ چند نوجوان جو تھے، یوتھ جو تھے، انہوں نے اللہ تعالی سے رحمت اور رشد کی دعا مانگی، اور صرف دعا نہیں مانگی بلکہ عملی طور پر اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے غار میں پناہ لی. تو اس میں جہاں رہنمائی مانگنے کی بات ہے، وہاں دوسری طرف اللہ پر بھرپور توکل کا سبق بھی ملتا ہے، اور پھر ہر حال میں ایمان بچانے کا سبق بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جیسا ان کا گمان تھا اللہ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا، اور ان کے اوپر اپنی سکینت نازل کر دی، ان کو سلا دیا. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس واقعے کے اندر کتنے مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں، کن کن باتوں میں. پہلا اختلاف تو یوتھ کا اپنی قوم سے تھا. اس اختلاف میں انہوں نے کیا کیا؟ نظریاتی اختلاف تھا نا، عقیدے کا اختلاف تھا. تو انہوں نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے بہت بڑا رسک لیا، اور دنیاوی زینت اور دنیاوی رونق کو چھوڑ کر، گھر بار، والدین، رشتہ دار، سب کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی. اور کیا کیا تھا انہوں نے اس موقع پر؟ جب ان کا اپنی قوم سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ قوم سے دلیل مانگی. اور کیا کیا؟ ہجرت کر لی. آپس میں لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے ایک ڈیسیژن لینے میں. تو یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے، اجتماعیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو مشورہ دیا، باہم مشورے سے انہوں نے غار کا انتخاب کیا تھا. انہوں نے رحمت اور رشد مانگی تھی تو اللہ نے ان کے ساتھ مزید کیا معاملہ کیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. اس بات کو آپ ایک جملے میں کیسے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماحول کو بھی ان کا موافق بنا دیا. گڈ. ساری کائنات مسلمان ہے نا، اللہ کی اطاعت کرتی، تو جو بندہ اللہ کا اطاعت کرتا ہے، ماحول بھی اس کا مددگار بن جاتا ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے؟ کون سی خوبی، کون سی کوالٹی؟ اخلاص، اللہ کے لیے اخلاص. وہ آتا نا علامہ اقبال کا شعر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر اخلاص اور وفا ہو، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے. مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت کا کیا معاملہ کیا؟ انہیں سلا کر صرف سلا نہیں دیا بلکہ ان کو کربٹیں بھی بدلوائیں، اور ان کی حفاظت کے لیے کتے کا انتظام بھی کیا. وہ بھی ساتھ ہی اتنے سال بیٹھا رہا وہاں. وہ تو سو رہے تھے اور وہ لگتا تو ایسے ہی ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. بیٹھ کے ہی بازو آگے کرتے ہیں نا کتے، لیٹ کے تو نہیں کرتے. لیکن وہ اس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو کربٹیں بدل رہے تھے لیکن وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ گویا اپنی ڈیوٹی پر ہے. پھر وہی یہ کہ ماحول کو موافق کر دیا، کتے کی شکل میں ایک مددگار پیدا کر دیا. جس طرح سورج ان کے لیے موافق ہو گیا، اسی طرح یہ جانور بھی ان کے لیے مددگار بن گیا. اور کیا کیا؟ اللہ نے ان کے اندر روب پیدا کر دیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. یہاں پھر ایک اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف کس کے درمیان ہے؟ اب اگر اختلافات کی نوعیات آپ لکھتے جائیں، پہلا اختلاف اصحاب کہف اور قوم کے درمیان، اور اس میں رویہ کیا تھا، یعنی اختلاف کس کس کے درمیان، اور اس میں اس کو کس طرح سلجھایا گیا، یعنی اس میں کیا رویہ اختیار کیا گیا. جب اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اختلاف ہوا تو اہل حق چونکہ تعداد میں کم تھے تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی بجائے ان سے لڑ مرنے کے یا بجائے ان کے دین پر چلنے کے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ایسے ماحول میں ہو، ایسے حالات میں ہو کہ جہاں وہ
بظاہر کمزور ہو تو پھر ایسا طریقہ اختیار کریں، ہجرت کر جائے. دوسرا کیا اختلاف ہوا؟ کس کے اور کس کے درمیان تھا؟ اصحاب کہف کے درمیان تھا، اہل ایمان کے درمیان تھا باہم اختلاف. وہ کیا تھا؟ کس کے بارے میں تھا؟ دنوں کی گنتی کے بارے میں تھا، ان کی گنتی کے بارے میں تھا کہ کتنا ٹھہرے. اس اختلاف میں انہوں نے کیا کیا؟ بہت دیر تک بحث کرتے رہے کہ کس کی بات سچی اور کس کی جھوٹی. نہیں، کیا کیا؟ جی ہاں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. ہمیں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ گن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اب کام کی بات کرو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما. تو انہوں نے اپنا کام ایک کے سپرد کیا اور کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ. اس موقع پر انہوں نے لڑائی کی کہ اس کو کیوں کھانا لینے بھیجا، مجھے بھیجنا چاہیے تھا. یا اس نے جس کو کہا گیا اس نے یہ کہا کہ میں کیوں جاؤں، تم میں سے خود کیوں نہیں چلے جاتے تھے. عام طور پر اگر آپ کبھی کسی ٹرپ پر گئے ہوں، کوئی ٹرپ یاد کریں یا کوئی سفر یاد کریں کہ جس میں مختلف لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کھانا لانے کی باری ہوتی ہے تو کتنی دیر لگ جاتی ہے. مینیو ڈسکس کرتے اور یہ فیصلہ کرتے کہ کون لائے گا اور کیا لائے گا اور کیا کہاں کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے. عام طور پر ہمارا بہت سا وقت ان باتوں میں ضائع نہیں ہو جاتا. گھر میں بھی کھانا پکانا ہو تو آج کیا پکے گا اس پر ہی بڑی بحث ہونے لگتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، غیر ضروری قسم کی باتیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے میں بھی ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کسی بات پہ متفق ہو ہی نہیں پاتے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے بس ایک ہم غم ہے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. مینیو کی جو اہم ترین ریکوائرمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ ازکا طعامن. ازکا طعامن. کسی بھی انسان کی جو چوائس ہوتی ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ اس کی شخصیت کو. ہم جب سفر پر ہوتے ہیں اور کھانا چاہیے ہوتا ہے تو اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں. ازکا کی قید کم ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو کہا کہ ازکا طعام لاؤ، دوسرا کیا کہا؟ معاملے میں نرمی کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ. اور تیسرا یہ کہ سیکریسی سے کام لینا، احتیاط سے کام لینا. وجہ کیا تھی؟ پھر دین بچانا، ایمان بچانا مقصود تھا. إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. جی پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا. پھر ایک اور اختلاف تھا. کس بات میں؟ یہ اختلاف کس کے درمیان تھا؟ قوم کے درمیان تھا. کس بات پر اختلاف تھا؟ آخرت کے بارے میں، کہ آخرت میں جو جی اٹھنا ہے دوبارہ وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے. یہ مذہبی نوعیت کا اختلاف تھا. ان کا یہ اختلاف اللہ نے کس طرح دور کیا؟ اصحاب کہف کو اٹھا کر. تو گویا یہ خود اختلاف کا حل بن گئے. یعنی اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا قوم کے اختلاف کو دور کرنے کا، جو کہ ایک مذہبی اختلاف تھا. سوچئے کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہماری وجہ سے قوم کے مذہبی اختلافات دور ہو جائیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں. آپ سب جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد گھروں کو جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، کسی مختلف نوعیت کی جگہوں پہ جاتے ہیں، پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ اختلافات پیدا کرتے ہیں یا اختلافات سے گریز کرتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی تعلیم یا آپ کی جو تھنکنگ ہے یا آپ کی سوچ ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اختلافات کو ہوا دینا یا اختلافات کو راہ دینا یا ختم کرنا؟ آپ کے ذریعے اختلافات بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں؟ ہم بڑھاتے نہیں لیکن بڑھ جاتے ہیں. اچھا دیکھیے کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس پر لے آئیں تو اختلافات کم ہو جائیں گے. اگر واقعی لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں، جو سچائی کی تلاش میں ہوگا وہ قرآن پر اکٹھا ہو جائے. قرآن بندوں کے اندر عملی توحید پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ عملی توحید. دیکھیے اگر آپ ازکا تعامن کی تلاش میں ہوں گے تو یہ آپ کا عمل اور آپ کا ایک رویہ ہوگا نا کہ آپ کی چوائسز کیا ہیں. جب لوگ آپ کی چوائسز دیکھیں گے تو آپ کی شخصیت کو پہچانیں گے.
اور اس سے پھر وہ متاثر ہوں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا سیکھتے ہیں. صرف آپ کی سپیچ نہیں کافی، عمل. تو سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے. پھر ازکا تعامن. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے ذریعے ایک مذہبی اختلاف جو قوم کے اندر تھا وہ ختم ہوا. پھر اگلا تنازع کیا تھا کہ ان کے ساتھ اصحاب کہف کے ساتھ خود کیا معاملہ کیا جائے. اب یہ خود ذریعہ بن گئے پھر ایک اختلاف کا. اور یہ اختلاف کن کے درمیان تھا؟ قوم کے درمیان. کسی نے کہا مسجد بنا دو، کسی نے کہا دیوار چن دو، عمارت بنا دو. بہرحال جن کے پاس قوت زیادہ تھی وہ معاملے پہ غالب آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر انہوں نے آخر کار کیا کیا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. پھر ایک اور اختلاف ان کی تعداد کے بارے میں. اس کا حل کیا بتایا گیا؟ کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی گئی؟ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. وہی بات کی جو اصحاب کہف نے کی تھی جب ان کے درمیان کتنے دن رہے پر اختلاف ہو رہا تھا. ربی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا. ما يعلمهم الا قلیل. اور فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. اور ان سے بحث مت کرو مگر سرسری بات کافی ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ نہیں کرنا چاہتے اختلاف، آپ نہیں ایسی بحث کرنا چاہتے تعداد وغیرہ کے سلسلے میں، لیکن لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ وظیفہ پڑھیں تو کتنی دفعہ پڑھیں، تعداد میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس پر بھی میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، مراء کے بارے میں. ابھی میں آگے ذرا سبق پورے کر لوں پھر پوچھتی ہوں آپ سے. ولا تستفت فیہم منہم احدا. جی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا، بلکہ انشاءاللہ کہنا ضروری. کیا انشاءاللہ کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ بہت سے لوگ ناسمجھی میں انشاءاللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ کیا صرف زبانی بولنے کا نام ہے، یا اس میں کوئی دل بھی شامل ہونا چاہیے، نیت اور ارادہ بھی ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ وعدے توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا بدنیتی پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے. پھر اختلاف کس کے بارے میں تھا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. پھر تعداد، سالوں کی تعداد. حل کیا تھا؟ ایسے اختلاف میں کیا کریں؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. تو مراء کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی چیز؟ انہوں نے ایک بک پڑھی فقہ السنہ. اس کا صحیح پروننسیشن ہے فقہ السنہ. اوکے. یہ بہت سے لوگ فقہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں کہتے. فقہ کیا ہے لفظ؟ فقہ. ہماری ہاں نہیں نکلتی اس لیے پھر فقہ رہ جاتی ہے. تو فقہ کوشش کیجیے ہاں بھی اللہ نے کی. ہاں فقہ السنہ. جی کس کی تھی فقہ السنہ؟ عاصم علی الحداد کی. اب دیکھیے کہ ہمارے دین کو اگر چند چیزوں میں تقسیم کر لیا جائے نا، تو نمبر 1 ہے عقیدہ. عقیدہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عقیدے کے اختلاف کی بنا پر تو پھر قوم و ملت کا اختلاف ہو جاتا ہے. انسان مسلم اور کافر کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے. کسی کو اختلاف ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بات ہی ختم، پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. کسی کو اختلاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یا نہیں. اگر کسی کو یہ اختلاف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بات ہی ختم. فرشتوں کا وجود، اختلاف ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں فرشتے، ہم نے کہاں سے دیکھے. کیا جا سکتا ہے اختلاف؟ کیا آپ کو امام مالک کہتے ہیں فرشتے ہیں، شافعی کہتے ہیں فرشتے نہیں؟ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کوئی اختلاف نہیں. پھر اس کے بعد آخرت میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. روحانی ہے یا جسمانی؟ ایک کا خیال ہے روحانی اور ایک کا خیال ہے جسمانی ہے. کر سکتے اختلاف؟ نہیں. وہ کر رہے تھے نا، تو وہ اللہ نے اختلاف ختم کر دیا. یہ چند امور ایسے ہیں
یعنی ایمان اور عقیدے سے متعلق کہ جن میں کسی قسم کا اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا. ائمہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری ہے قسم عبادات کی. عبادات میں بھی جو فرض عبادات ہیں، مثلاً کیا کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان کی فرضیت میں فرض کہہ رہی ہوں. مثلاً کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ظہر کی نماز فرض نہیں، صرف فجر اور عشاء فرض ہے. فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز فرض. اول یہ کہ اس کے فرض ہونے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا دل چاہے تو نماز پڑھ لو، نہیں دل چاہتا تو نہ پڑھو. یہ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی اختلاف نہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ فرض نہیں، چاہے تو رکھ لو چاہے تو نہ رکھو؟ نہیں. زکوٰۃ، حج، نہیں. کوئی اختلاف نہیں. اس میں شرائط ہیں کہ کس پر فرض ہے اور کس پہ نہیں، لیکن یہ فرض عبادات ہیں. پھر ان کے جو اوقات ہیں، لیکن صرف چند جزیات میں اختلاف ہے. جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ ایک کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ تھی، دوسرے کے نزدیک نہیں، لیکن اس بنا پر انہوں نے اپنی مسجدیں اور مصلے الگ نہیں کیے اور نہ الگ الگ امام کھڑے ہوئے، بلکہ کیا کیا؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بس علمی اختلاف تھا، لیکن تعلقات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا ان کے درمیان. امام مالک اور امام شافعی کے درمیان باہم محبت تھی، بہت تھی. اگرچہ دونوں کا الگ الگ مسلک تھا، علمی اختلاف تھا، لیکن دلوں میں اختلاف نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیے کہ سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، حقائق میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی چیز کی سمجھ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں بھلائی ہے، کیونکہ اس سے معاملے کے کئی رخ سامنے آتے ہیں. لیکن کون سا اختلاف برا ہے؟ جو دلوں میں ہوتا ہے، دلوں کا پھٹنا، دلوں کا مختلف ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صفوں کو برابر رکھنے کا حکم دیا کہ اگر اس میں آگے پیچھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ فَتَخْتَلِفْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. اور جب دل پھٹتے ہیں اور دلوں میں اختلاف آتا ہے تو پھر دین کا نقصان ہوتا ہے. کتنا حدیث بتائیے نا، کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ دین کو مونڈ دینے والی بات ہے. تو فقہی امور میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جزیات میں اختلاف. جزیات کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹیلز. اصول میں نہیں، فروع میں. اصول کیا ہوتا ہے؟ اصل. اور فروع کیا ہوتا ہے؟ اس کی برانچز. کہ مثلا ہاتھ اوپر نیچے کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں، آمین کہنے یا نہ کہنے میں، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جھگڑا ہونے کا بیان صحیح بخاری 2410 ریفرنس ہے. ہم سے ابو ولید الولید نے بیان کیا، جی. ہم سے شیبہ نے بیان کیا کہ عبد المالک بن میسرہ نے مجھے خبر دی اور کہا کہ میں نے نزار بن سمرہ سے سنا، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا، اس لیے میں اس کا ہاتھ تھام کر آپ کی خدمت میں لے گیا. آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو. شیبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہی تباہ ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی قرأت یعنی ریڈنگ میں زبر زیر میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، معنی میں وسعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں جیسے ایک مصدر ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ زبر سے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات زیر سے شروع ہوتا ہے. اور دونوں جیسے کل ہی میں نے بتایا، تلا یتلو تلون بھی آتا ہے اور تلا یتلو تلاوتن بھی آتا ہے. تلاوت ہو تو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، اقرا کے معنی میں آتا ہے، اور تلون ہو تو فالو کرنے کے معنی میں، اتباع کا معنی میں آتا ہے. تب اس سے کیا ہے؟ یہ زبان کی وسعت ہے، یہ وسعت ہے، یہ اختلاف نہیں. اختلاف کب ہوگا؟ جب آپ اڑ جائیں اس پر کہ نہیں تلون ہی کہنا ہے، اور دوسرا اڑ جائے نہیں تلاوت نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر بات خراب ہوگی. پھر وہ دین کی جو وسعت ہے وہ آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے، اس کا حسن آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آپ نے کہاں سے ڈھونڈی، کیا پڑھا؟ کتاب فی الخصومات. ہاں، اب روایت کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ابو ہریرہ سے انہوں نے کہا ایک مسلمان اور ایک یہودی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فقال
نے آپس میں گالی گلوچ کی. مسلمان نے کہا قسم اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان پر بزرگی دی. یہودی نے کہا قسم اس کی جس نے موسیٰ کو سارے جہان پر بزرگی دی. یہ سن کر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا, یہودی کو ایک تھپڑ لگایا. یہودی روتا پھرتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور جو کچھ حال اس کا اور مسلمان کا گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا بھیجا اور دریافت کیا, اس نے سارا حال عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو, قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا, لیکن سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا, میں کیا دیکھوں گا. موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا تھامے کھڑے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا رکھا ہے. وہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے, ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. وہی معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو سالو کر دیا. جی آپ نے کہاں سے پڑھی حدیث؟ میرے حدیث میں یہ واقعہ ہے خلق قرآن جو ہوا تھا نا, معاملہ مقدرہ کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. تو ایک اس میں مناظرہ پھر ہوا تھا کہ ایک بزرگ سے انہوں نے پھر آگے کہا تھا کہ جس بات کی طرف اللہ کے رسول نے دعوت دی اور نہ خلفائے راشدین نے, تم لوگوں کو اس کی طرف کیسے دعوت دیتے ہو اور اسے منوانے کے لیے زبردستی سے کیسے کام لیتے ہو. یہ دو ہی باتیں ہیں. پھر ایک تو یہ کہ جلیل القدر ہستیوں کو ایسے مسئلے کا علم تھا لیکن انہوں نے سکوت اختیار کیا, تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سکوت اختیار کریں. نمبر 2, اگر تم کہتے ہو کہ ان کو علم نہ تھا تو اے گستاخ ابن گستاخ ذرا سوچ, جس بات کا علم اللہ کے رسول کو تھا اور نہ خلفائے راشدین کو ہوا تو تمہیں کیسے اس کا علم ہو گیا. تو جو واقف بلا تھے تو وہ یہی پھر بار بار دہراتے تھے کہ اگر اللہ کو علم نہیں تھا, رسول کو علم نہیں تھا, تو یہ پھر اس کا تجھے کیسے. بالکل اصل ٹروتھ تو اللہ کے پاس ہے نا, اور آج ہم نے پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. انٹرسٹنگ, ماشاءاللہ. آپ سب نے کچھ ریسرچ کی, کتنے مائنڈ کٹھے ہو گئے نا, کتنی ڈفرنٹ مزے کی باتیں سننے کو ملی. آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں ہمیشہ جب بھی اختلاف ہوتے تو ایک آیت سورۃ فرقان کی مجھے یاد آتی ہے, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. کیا مطلب اس کا؟ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اب تمہارا رب دیکھنے والا. تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں, بس بات ختم. جی آپ نے کہاں سے پڑھا اور کیا پڑھا؟ آیت ہے, حدیث ہے, کیا گڈ حدیث ہے جامع ترمذی سے. بات تکرار کرنے کے بیان میں روایت انس بن مالک سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے چھوڑ دیا جھگڑا اور تکرار کرنا اور وہ باطل تھا, بنایا جائے گا اس کے لیے ایک مکان کنارہ جنت میں, اور جس نے چھوڑا جھگڑا اور وہ حق پر تھا, بنایا جائے گا اس کے لیے ایک گھر جنت کے بیچ میں, اور جس نے اپنے خلق اچھے کیے, بنایا جائے گا اس کے لیے ایک گھر اعلیٰ جنت میں. واہ, تو کہاں چاہیے؟ اعلیٰ جنت میں. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ کس سے؟ اعلیٰ خلق سے, اعلیٰ اخلاق سے. تو اعلیٰ اخلاق میں کیا چیز آئے گی پھر؟ پہلا ہے کہ جس نے باطل جھگڑا چھوڑ دیا تو وہ جنت کے کنارے پہ بن گیا اس کا, اور حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا وہ جنت کے بیچ میں, اور خلق اچھے کیے, اخلاق اچھا ہوا. اور اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ واف وصفہ, عفو درگزر, ولیتلطف, اور دیگر کوالٹیز ہیں. گڈ. اور کوئی؟ اوکے ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گواہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا, رسول اللہ آدمی لڑتا ہے دودھ کے لیے, اور آدمی لڑتا ہے نام کے لیے, اور آدمی لڑتا ہے اپنا مرتبہ دکھانے کو, تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لڑے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو اللہ کی راہ میں ہے. یہ بہت بڑے جھگڑے یعنی جنگ وغیرہ کے موقع پر, خاص طور پر کہ جب دشمنوں سے بھی جنگ ہو تو اس میں بھی اپنی ذات بیچ میں نہ ہو, ناموری دکھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ اللہ ہی کی خاطر ہو. ٹھیک ہے, چلیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. یہ ہے اچھا اخلاق. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کو الگ لکھ کے کہیں لگا دینا چاہیے, کیونکہ ہم سب سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے نا, تو پھر دعا کر دینی چاہیے, تو انشاءاللہ ہماری غلطی معاف ہو جائے گی. ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو یاد رکھنا دراصل کیا ہے؟ اپنے قلب و جگر کے ساتھ ظلم کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا میں نے؟ اپنے قلب و جگر کے ساتھ ظلم کرنا. کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو قلق اور اضطراب اور غم اور دکھ اور رنج, اس کا سارا وبال کس پہ پڑتا ہے؟ کس پر؟ دل پر. تو ان چیزوں کو بھلانا کس کے فائدے میں؟ اپنے فائدے میں. تو صحت مند رہنے کا راز ہے یہ. مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ واقعی وہ بھول جاتی ہیں چیزیں. بہترین علاج مصروفیت, اچھی مصروفیت, اچھا کام بہترین میڈیسن ہے. اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو فارغ رہ کر پریشان کن باتیں سوچنے کی بجائے کیا کریں؟ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اچھی مصروفیت کی تھکاوٹ آپ کو صحت مند بنا دے گی انشاءاللہ.